मजे गुर्बतों के तुम उठा कर तो देखो, मुझे पूछते हो क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। अरे गम के मारो सुनो आज मुझसे, एक अक्सीरे नुक्सा बता दूं, फिर दिल कभी गमगीन नहीं होगा, नबी की मोहब्बत दिल में बसा कर तो देखो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कारी कुरान खतीब अरब व अजम हजरत मौलाना अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद उनका खताब शुरू होगा। उससे पहले जनाब मैं मोहतरम जनाब अबू बकर सदीक हुसैनी साहब, मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सदीक बलोच साहब, मोहतरम जनाब राना मोहम्मद वकील साहब, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब से वादा था कि इंशाअल्लाह 9 बजे आपका खताब शुरू किया जाएगा और 10 मिनट लेट हो गए हैं, इनकी मैं उनसे वादा करता हूँ। अब मैं बिला तखीर दावते खताब देता हूँ हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान खतीब पाकिस्तान अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। उनके आने से पहले जरा अपनी बेदारी का सबूत दीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
مسلسل لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اپنے بہت پیارے دینی بھائی جناب محمد حنیف صاحب اور ان کے صاحبزادگان اور ان کے جماعتی احباب کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس سال آپ کی اس سالانہ کانفرنس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ کافی عرصے سے ان کی یہ دعوت چل رہی تھی، اصرار تھا، محبت تھی، تو بہرکیف وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو انسان چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اس سال منظور تھا تو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کی تشریف آوری اور میرے جیسے طالب علم کی اس حاضری کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انتظام، انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام پاکیزہ مقاصد پورے فرمائے۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھائی محمد حنیف صاحب نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ چنانچہ میں نے جو اپنا ذہن پہلے تیار کیا تھا اس کو چھوڑا اور ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ابھی خطبہ کے پاکیزہ روح پرور کلمات کے ساتھ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ ان کے مطلوبہ موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی شان، عظمت، فضیلت، بزرگی، برتری، رعنائی، پناہی، وسط و عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ میرا قرآن یہ رہنما ہے، میرا قرآن ہادی ہے، راستہ دکھانے والا ہے، سیدھا راستہ جس میں کوئی ایچ پیچ نہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی تذبذب نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی تشکک نہیں۔ وہاں یقین ہے، ایمان ہے، بصیرت ہے، فراست ہے، صراط مستقیم ہے۔ بندہ جب قرآن کے راستے پہ چلتا ہے تو یقین کامل کے ساتھ وہ اللہ کی رضامندی کے راستے پہ چلتا ہے، اور ایسا کرنے والا اللہ کے ہاں مومن ہے، ایمان والا ہے، اور اس مومن کو قرآن پر بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے کہ تو نے میری بات کو مانا، میری روشنی میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، میں اللہ کا کلام، میں اللہ کا قرآن، میں اللہ کی کتاب، میں اللہ کا پیغام تمہیں یہ بشارت دے رہا ہوں، خوشخبری سنا رہا ہوں، ان لہم اجرا کبیرا، تیرا اجر کوئی معمولی اجر نہیں، تیرا اجر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی اور اجر نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تارک فیکم کتاب اللہ
صحیح ابن حبان میں حدیث مروی ہے، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ۔ مولانا ابوبکر حسینوی صاحب بڑے عالم فاضل بیٹھے ہیں، دیگر علماء تشریف فرمائے تو یقیناً وہ اس کی تصدیق و تائید فرمائیں گے۔ اسی طرح صحیح ابن حبان، امام ابن حبان بھی بہت بڑے محدث، ان کی کتاب کا نام ہے صحیح ابن حبان، اس میں حدیث مروی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا تارک فیکم کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ حبل اللہ، یہ کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کی جانے والی وہ رسی ہے، طرفہ بایدیکم و طرفہ بید اللہ، جس رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ایک سرا میرے اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے کوئی انسان نہر میں ڈوب رہا ہو، اسے غرق ہونے کا اندیشہ ہو، کنارے پہ کھڑے ہونے والا کوئی اس کو مضبوط رسہ پھینک دے، کپڑا پھینک دے، اور اس کا ہاتھ اس کپڑے کو وہ اس کا ہاتھ تھام لے، مضبوط طاقتور بندہ اس کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے اس رسے کی برکت سے، اس کپڑے کی برکت سے، جس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ڈوبنے والے کے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں مثال دی، اگرچہ میرے اللہ ان مثالوں سے بلند و بالا ہے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے میرا اللہ ہی جانتا ہے، اس کا معنی کیا ہے میرا اللہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ فرمایا، اس لیے میں آپ کی بشارت سنا رہا ہوں کہ جس نے قرآن کا سہارا پکڑا اس نے گویا اللہ کا سہارا پکڑا۔ یاد رکھیے یہ قرآن کی شان ہے، اس کائنات میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، آبشار ہے، پہاڑ ہے، انسان ہے، ملائکہ، جنات، حتیٰ کہ جنت، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، صفت من صفات اللہ، کلام اللہ، یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ تو گویا جو بندہ قرآن کا سہارا پکڑتا ہے وہ اللہ کا سہارا پکڑتا ہے، قرآن غیر اللہ نہیں، قرآن من دون اللہ نہیں۔ اس عقیدے کو ذہن میں بٹھائیں۔ ہمارے امام اہل سنت، امام اہل حدیث حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے پہ مارے کھائی تھے، کوڑے کھائے تھے، جیلوں میں جانا گوارا کیا تھا، وہ یہی فرماتے تھے قرآن اللہ کی کلام ہے، قرآن اللہ کی، مل کے بولیں یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیں، تو جس نے قرآن کا سہارا پکڑا اس نے اللہ کا سہارا پکڑا، اور جس نے اللہ کا سہارا پکڑا، مجھے بتلاؤ اللہ سے بڑا کوئی سہارا ہے اس کائنات میں؟ لا اکراہ فی الدین، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ تھکے پہ ہم تھک گئے تو میں چھڑ دینا اپنا ٹائم سیدھا صاحب دے دیں۔ سید ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب شان قرآن۔ بھائی حنیف صاحب مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہم نے قرآن سننا ہے کثرت سے، سننا ہے قرآن، حکمت ہے جی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرج
من الظلمات الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ فرماتے ہیں جب اللہ کا سہارا پکڑ لیا فقد استمسك بالعروة الوثقى، وہ بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. اور جب یہ سہارا پکڑا تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا خود دوست بن جاتا ہے. آپ نے سنا یبشر المؤمنین، قرآن بشارت دیتے ہیں مومنوں کو، اور اللہ فرمانے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا خود دوست بن جاتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات، اللہ نے اندھیروں سے نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر، کفر سے نکال کر، شرک سے نکال کر، منافقت سے نکال کر، بے عملی سے، بد اخلاقی سے نکال کر لا کر ایمان کے نور میں کھڑا کر دیتا ہے. الى النور، نور میں لا کر. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین، وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ ایمان والوں کو قرآن کی برکت سے کیا فرمایا؟ اندھیروں سے نکال کر لا کے نور میں. قرآن تو خود نور ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تمہیں قرآن کا نور عطا کر دیتا ہے، پھر تم اس کی روشنی میں زندگی کا سفر کرتے ہو. اور جس کو قرآن کی رہنمائی مل جائے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِالنُّورِ اللَّهِ. مومن کے اندر قرآن پاک سے تعلق اور تمسک کی وجہ سے اللہ بصیرت اور فراست کا نور پیدا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کا نور ہے، وہ جس شے کو بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. قرآن والا وہ زندگی میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مانتا، وہ تردد کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا. وہ جو بھی زندگی میں فیصلہ کرتا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اس کی رائے میں وزن ہوتا ہے، بصیرت ہوتی ہے، اس کی سوچ اور فکر میں بلندی ہوتی ہے. قرآن انسان کو فکر کی بلندی عطا کرتا ہے، نظر کی وسعت عطا کرتا ہے، دل کو مضبوط بھی کرتا ہے، دل کو کھول بھی دیتا ہے. اللہ اکبر. جو دل کی بیماریاں ہیں وہ قرآن اللہ فرماتا ہے اس کی برکت سے سب ختم ہو جاتی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. او انسانوں، ہم نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے،
یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ اللہ نے پھر نام لے کر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے رحمت اور شفا بنا کر بھیجا، لیکن شفا اس کے لیے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ اللہ کا قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ کا قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ خود اس کا ہادی، اس کا رہنما، قرآن اس کو بتاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے لیے کچھ اوصاف کا اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ قرآن سب کے لیے اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اپنے اندر کچھ اوصاف پیدا کریں۔ اب ایک آدمی نے ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کرنی ہو کسی یونیورسٹی میں، اس کے لیے شرط ہے کہ اس نے پہلے فلاں ڈگری حاصل کی ہو، فلاں سند اس کے پاس ہو، فلاں اس نے کورس پاس کیا، ایم فل تک کی ڈگری ہو اس کے پاس ہو۔ اسی طرح اللہ کے قرآن کو ہادی بنانے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے، وہ شرائط اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اللہ نے قرآن کے پہلے صفحے پہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کی ہدایت میں، اس کے نظریات میں، اس کے افکار میں، اس کے عقائد میں، اس کے پیش کردہ اخلاقیات میں، علوم و معارف میں کوئی شک نہیں، لیکن ہادی اس کے لیے ہے للمتقین، جو اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ الانتصار لأوامر اللہ والاجتناب عما نہى اللہ عنہ، جو اللہ نے فرمایا بندہ کر کے دکھائے، جس سے منع کیا اس سے باز آ کر دکھائے، یعنی اللہ کا سچا غلام بن کر دکھائے۔ جو بندہ اللہ کا سچا غلام بن گیا، قرآن اس کا رہنما بن گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بآخرین، جو قرآن سے اپنی محبت کا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے، اللہ اس کو دو جہانوں کی سربلندی عطا کر دیتا ہے، اور جو قرآن سے اپنا رشتہ کمزور کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی کوئی نہیں؟ یہ تو اس کی بات ہو رہی جو اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط بناتا ہے، ماشاءاللہ اللہ والے بھی آتے، اور جو قرآن سے رشتہ کمزور کرتا ہے۔ آمینہ کے لال قیامت کے دن بے شمار گناہگاروں کی سفارش کرے کے شفاعت فرمائے، اور 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء علیہ السلام جو شفاعت کبریٰ سے اپنی اپنی باری پہ انکار کریں گے، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک بات آ جائے گی، وہ بھی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، صحیح بخاری کی حدیث بھی میں نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ کہہ کر پھر صاحب ہی فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آمینہ کے لال کے پاس، جو سیدہ فاطمہ کے بابا جان کے پاس، جو حسین کریمین کے نانا جان کے پاس، ان کے پاس جائیے، محمد کریم علیہ السلام کے پاس، یہ تمہارا کام وہ کر سکتے ہیں۔
فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، خود کہ پھر وہ آئیں گے کس کے پاس؟ اپنے اسم گرامی لے کے فرمایا فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا. نام ہی کتنا پیارا. مولا ابراہیم خادم انہوں آنے والے رحمۃ اللہ علیہ پنجابی میں فرماتے ہیں محمد دا نام. پنجابی آندھی کیوں نہیں آتی؟ نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کے محبت سے پڑھیں. کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد دا نام بھاویں دشمن علاون لب انہاں دے بھی دوویں جفیاں پہ پاون. نام محمد والا کالجے کھاتا. بابا جی علی محمد صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ محمد محمد فقادا چلا جا یہ گیت گانا چلا جا. اور نبی پاک کا تو نام ایسا بندہ ایک بار کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر حرف پہ نیکیاں ملتی ہیں 10 قرآن کا اللہ نے حصہ بنایا. تو فرمایا فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری امتیں اکٹھی ہو کر میرے پاس آ جائیں گی اور آ کر دو جملے کہیں گی. پہلا جملہ کہیں گی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہماری شفاعت کیجئے، ہم بڑی مصیبت میں ہیں، حشر کا میدان. اور دوسرا جملہ میں سناواں تو تانوں ساری زندگی دی مٹھاس سے لذت یاد ہے. سنانا کہ اگلے سال آنا کر لی اگلے سال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوسرا جملہ ہے کیا؟ پہلا جملہ انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جملہ وخاتم الانبیاء، آپ تو خاتم الانبیاء ہیں. اس کا معنی پتہ ہے کہ انہوں نے گویا یہ کہا انسانوں ساری امتوں نے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیں واپس کیا تو ہم نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے، انہوں نے واپس کیا. ہم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے گئے، انہوں نے ہمیں لٹایا تو ہم اسماعیل علیہ السلام کے پاس چلے گئے، انہوں نے ہمیں لٹایا اسحاق علیہ السلام کے پاس، یعقوب علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام کے پاس، کبھی داؤد علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ کے پاس چلے گئے. اب آپ کے پاس ہیں، آپ کیا ہیں؟ خاتم الانبیاء. اگر آپ نے ہمیں لٹایا تو ہم پھر کس کے پاس جائیں گے؟ آپ کے بعد ہم کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب وہ یہ کہیں گے میں کھڑا ہو جاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اللہ مجھے اپنی حمد کے وہ الفاظ سکھائے گا جو اللہ نے مجھ سے پہلے اس لمحے سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیے. ان جملوں کو سن کے میرا اللہ اتنا خوش ہوگا اور مجھ سے فرمائے گا میرے پیارے ارفع راسک، سر اٹھائیے، سل تؤتا، آپ جو مانگیں گے میں وہی کچھ عطا کروں. اشفاء شفاء، آپ جو شفاعت فرمائیں گے ہم پوری کر دیں گے. ادھر شفاعت اور ادھر ساتھ کچھ بد نصیب ہیں نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کے رسول ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ کی عدالت میں نبی پاک ان کی شکایت کریں گے، یا اللہ یہ میری قوم جن نے قرآن کو بھلا دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، ساری زندگی گزر جاتی ہے قرآن کو کھول کے پڑھتے ہی نہیں، قرآن کو کھولتے ہی نہیں. پھر جب مر جاتے ہیں پھر بچے بیچارے بھاگتے ہیں مدارس میں، مساجد میں، کہ قرآن دے نہیں پڑھے، پھر قرآن لفظ پڑھتے مولا نہیں صاحب، اور خود اپنی زندگی میں کیوں نہیں پڑھتے؟
میرے آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اور قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قیامت کے دن قرآن تمہارا شفیع بن کر آئے گا۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ الحسنہ والحسنة بعشر امثالها، لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آقا فرماتے ہیں جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ الف لام میم پڑھنے والا یہ نہ سمجھے میں نے ایک حرف پڑھا، اس کو سمجھنا چاہیے وہ 3 حروف پڑھ رہا ہے الف لام میم، گویا اس کو 30 نیکیاں اللہ عطا فرما دے۔ آپ نے ہمیں یہ فرمایا، مگر ہم زندگی بھر نبی پاک کی ان باتوں پہ اپنے دل کو متوجہ ہی نہ کر سکے، تو پھر یاد رکھیے قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت نہیں کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، شکایت کریں گے ابتدا میں، اللہ یہ وہ میرے لوگ ہیں جنہوں نے میری باتوں کے باوجود قرآن نہ پڑھا، قرآن سے رشتہ نہ جوڑا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن ان کا ہادی جو اپنے دریا و صاف پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسرا وصف، جب بھی قرآن کو پکڑنا لا یمس الا المطہرون، تو قرآن کا ادب ہے، قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھو، قرآن کو ہمیشہ طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں پکڑا کرو۔ سنن دارمی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یمس المصحف الا طاہر، صرف طاہر بندہ قرآن کو پکڑا کرے۔ قرآن سے مس کرنا، قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا، اس کے آداب۔ اور پھر نبی قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کا آغاز کرو تو اعوذ باللہ پہلے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قرآن کا ادب ہے۔ اور جب قرآن پڑھو تو پھر کس طرح پڑھنا ہے؟ جیسے ہم شبینوں میں پڑھتے ہیں ایسے نہیں۔ نبی پاک کان یقرأ آیتن آیتن، میرے آقا موتی پرو پرو کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہم سب کی اماں جان ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن نسائی کی حدیث، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرات کا انداز اپنے روحانی بیٹوں کو پڑھ کے سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے الحمدللہ رب العالمین یقف عند کل آیت، ہر آیت پہ وقف، الرحمن الرحیم، پھر آیت پہ وقف، مالک یوم الدین، ایک ایک آیت موتی کر کر کے موتی پرو پرو کے پڑھتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل قم اللیل الا قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب ورتل القرآن ترتیلا، جب آپ نے قرآن پڑھنا تو ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔ کیسے پڑھنا؟ ٹھہر ٹھہر کے۔ ترتیل کہتے ہیں رک رک کے پڑھنا، ہر آیت پر وقف کرنا۔ اذا مر بسوال سأل واذا مر بتعبد تعبد۔ نبی پاک کا انداز یہ تھا کہ جب ایسی آیت پڑھتے جس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا، جنت کا ذکر ہوتا، وہاں نبی پاک رک کر اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے۔
اگر کوئی ایسی آیت مبارکہ تلاوت فرماتے جس میں اللہ کے عذاب کا، ناراضی کا، غضب کا ذکر ہوتا، وہاں رک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے. اس طرح قرآن پڑھتے تھے. آئیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل قرآن کی محبت سے لبریز ہو جائے، چاہتے ہو جہاں چاہتا نا کہ میرا قرآن رشتہ مضبوط ہو جائے، وہ ہاتھ کھڑا کرے دے وعدہ ارادہ کرنا توڑا کام ہے کہ راہ ہموار کر دینا پھر عرش والے کا کام ہے. ارادہ کیجئے، عزم کیجئے، عزم مسمم پیدا کیجئے. نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں طریقے سکھائے. توجہ فرما، قرآن سے رشتہ مضبوط. جب قرآن پڑھو تو بلند آواز سے پڑھا کرو. اہتمام کیا کرو قرآن بلند آواز سے پڑھا کرو. کیسے پڑھا کرو؟ جہری آواز کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی حقیقی خالہ جان بھی ہے. ام الفضل کی حقیقی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت میمونہ. حضرت عبداللہ ابن عباس بعض اوقات اپنی خالہ جان کے پاس ٹھہرا کرتے تھے اور نبی پاک کے ساتھ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے. صحابہ نے ایک دن پوچھا، یہ طبرانی کی روایت ہے، امام طبری نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا، کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات رات تہجد میں کیسے ہوتی تھی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا، سناوا ان کے الفاظ میں سناتا ہوں جو ان کے الفاظ عربی زبان میں. وہ سنیے، وہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام تہجد میں قرآن پڑھتے تھے تو بلند آواز سے ایسے پڑھتے تھے، کان یسمع من کان خارجا، کان یقرأ فی حجرتہ ویسمع من کان خارجا. اپنے حجرہ مبارکہ میں اپنے گھر کے اندر نبی پاک اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ جو گھر سے باہر لوگ صحابہ ہوتے تھے وہ بھی سن لیتے تھے. جہری آواز سے پڑھنے سے ایک لطف پیدا ہوتا ہے، اور جب بندہ بلند آواز سے پڑھتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے اس گھر میں آ جاتے ہیں. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتعاصون بینہم الا حفتہم الملائکہ. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج اس مسجد میں اس وقت صرف میں اور آپ ہی نہیں ہیں، میری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، اس وقت اس مسجد میں اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. اور میں نے قسم اس لیے اٹھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساری کائنات کی بات غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی بات کی زیر و زبر بھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے قسم اٹھا کر ان کے بارے میں فرمایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. مجھے نجم کی قسم ہے، میرے محبوب اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے. حالانکہ میرا ایمان یہ ہے، آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی مرضی بھی اللہ کا دین ہی تھا. میرے رسول اللہ کی منشا بھی پاکیزہ تھی، اللہ کی بندگی اور اطاعت پر مبنی تھی، مگر اس کے باوجود اللہ احتیاط ہمیں سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہر زیر و زبر آسمان سے وحی کی شکل میں نازل ہوتی. میرے آقا فرماتے ہیں جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے صرف مشنوں کی بات نہیں، گھر میں بھی پڑھا جائے اپنے گھر میں تو وہاں بھی فرشتے آ جاتے ہیں. سناما گھر کے رہنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے. ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ بن اسید تھا وہ پاس ہی سویا ہوا تھا، ان کا گھوڑا بھی سر میں باندھا ہوا تھا. اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ میرا گھوڑا ڈر رہا ہے، کسی چیز کو دیکھ رہا ہے. انہوں نے تلاوت بند کی، باہر دیکھا، آकर کوئی شے نظر نہ آئی. گھوڑا جو ڈر رہا تھا وہ بھی رک گیا، اس کو اطمینان ٹھہراؤ محسوس ہوا.
دوبارہ پھر تلاوت شروع کی, گھوڑے نے اسی طرح پھر بجگرہ شروع کر دی. 3 بار ایسا ہوا. بالآخر آخری بار جب باہر آئے نا جلدی سے تو کیا دیکھا, ایک تشتری, اس کے اندر بے شمار چراغ چمک رہے تھے. وہ ان کے گھر سے ایسے بلند ہونے لگی. وہ دیکھتے ہی رہ گئے, وہ دیکھتے دیکھتے آسمانوں کی وسطوں اور عظمتوں میں اور رفتوں میں گم ہو گئی. نماز فجر پڑھنے بارگاہ نبوی میں آئے, مسجد نبوی میں آئے, اور رات کا سارا ماجرا سنایا. میرے آقا فرماتے ہیں تدری ما ذاک یا حسین, حسین وہ کیا تھا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا. فرمایا وہ چراغ نہیں تھے, تلک الملائکۃ دنت لصوتک, وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے آئے ہوئے تھے. لو قرأت حتی اصبحت, اگر تو قرآن پڑھتا رہتا تو فرشتے جس انداز سے آئے تیری تلاوت کو سننے کے لیے منہمک ہوئے تھے, تو ان کو جو انسانوں سے چھپنے کا اللہ نے طریقہ سکھایا ہوا تھا اس کو استعمال کرنا بھولے ہوئے تھے. تبھی تو نے دیکھ لیا. اگر تو اسی طرح قرآن پڑھتا رہتا, وہ سنتے رہتے, دل چڑھ جاتا, مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آ جاتے. لا دوارا منہم, وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے. جہاں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. جب نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرمایا کانا مشہودا, آسمان سے فرشتوں کو بھی کھینچ کے لا کے صفوں میں کھڑا کر دیتے. سورہ یونس کی ایک آیت سناؤں گا اور آپ یوں محسوس کریں گے کہ آپ ایمان کی بلندیوں پہ پرواز کر رہے ہیں, اور فرشتے تو فرشتے رہے. قرآن کی خوشبو, بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی تاثیر. اللہ قرآن سورہ یونس میں فرماتے ہیں وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. میں ترجمہ سارا نہیں سنا سکتا, مفہوم سنا رہا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, جب تم تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہو نا, إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا, اس کو سننے کے لیے میں اللہ خود بھی آتا ہوں. یہ سورہ یونس, جاؤ جا کے ترجمہ پڑھو. میں قرآن کی تلاوت سننے خود بھی آتا ہوں. کیسے آتا ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے. یہ قرآن اللہ بے شک, اور جہاں قرآن جہری آواز سے پڑھا جائے تو مجھے بتلاؤ, جب اللہ خود وہاں ہوں, فرشتے موجود ہوں, تو مجھے بتلائیے پھر وہ فضا کتنی نورانی ہوگی, کتنی روحانی ہوگی. اور تمہیں پتہ ہے جہاں فرشتے آ جاتے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے. یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا. بدر کے دن جب بھاگا نا شیطان, جو انسان کی شکل میں مشرکین مکہ کے ساتھ پھر رہا تھا, جب اس نے دیکھا فرشتے آ رہے ہیں آسمان سے تو دوڑ لاتے. مشرکین مکہ سرداران قریش نے کہا کہاں جا رہے ہیں, تمہیں نہیں پتہ ہے کون ہے, کدھر جا رہے ہیں آپ؟
اس نے کہا انی ارا مارا ترون، جو مینوں نظر آنڈے تانوں نظر نہیں آنڈے۔ جب فرشتے آ جاتے ہیں شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آجو آجو پائی نیسا مولانا سبت اللہ صاحب بھی آگئے، بس تھوڑا ہی انتظار کرنے دے اسی بس کرنا شروع کرنا لو شروع رہ گئے 5 منٹ میں۔ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، توجہ ہے آپ ایک کوئی گئے سوال کے سبت اللہ صاحب اللہ ذرا میں جو ہے ماشاءاللہ لو میں انہیں تم 2-4 ایسا سنا کے اجازت چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کیجئے۔ اگر آپ قرآن سے رشتہ جوڑنا چاہتے تو آج کے بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بلند آواز سے قرآن پڑھنے۔ اب قرآن پڑھنے والے بلند آواز سے، کئی تو ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں، الماہر بالقرآن مع الصفۃ الکرام البررہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مہارت سے قرآن پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے معزز فرشتوں کے جلوس میں جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور جو بیچارے موٹی زبان ہو گئی جوڑ کر کر کے اٹک اٹک کے قرآن پڑھتے ہیں، ان کو شرمانا نہیں چاہیے، وہ تنہا بیٹھ کر نا بلند آواز سے پڑھا کریں، اٹک اٹک کے پڑھے، جوڑ کر کر کے پڑھے۔ تم رحمت للعالمین کی امتی ہو نا، انہوں نے تمہیں بھی محروم نہیں چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں والذی یقرأ وَيَتَعْتَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ میرا جو امتی جوڑ کر کر کے موٹی زبان سے اٹک اٹک کے پڑھے گا، مشقت سے پڑھے گا، اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا فرمائے۔ تم بھی قرآن بلند آواز سے پڑھا کرو، مت شرمایا کرو۔ اور تیسری بات، جب قرآن پڑھنا ہے دل کو حاضر کر کے، دل کو دل کے بولے دل کی حضوری کے ساتھ دل حاضر کیجئے۔ اللہ کا قرآن تم پڑھ رہے دل کو حاضر کیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ میرا اللہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، یہ اللہ میرے ساتھ ہی خطاب کر رہا ہے، مجھے ہی فرما رہا ہے میرا اللہ۔ اللہ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، صحابہ کرام کا انداز یہی تھا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا نا، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، وگرنہ تمہاری زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اب اللہ پاک جب یہ آیت نازل کی نا تو نبی پاک ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، وہ نبی پاک کی بارگاہ سے غائب ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کی غیر حاضری کو محسوس فرمایا، پوچھا صاحب وہ ثابت بن قیس تمہیں نہیں یاد ہے؟ وہ ان کے پڑوسی تھے، ان کے پاس آئے، نبی پاک تمہیں یاد فرما رہے۔ ثابت کہتے نہ میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا، میری پیدائشی آواز اونچی تھی، میں تو نبی پاک کے ساتھ جب بھی بولتا تھا اونچی آواز سے بولتا تھا، میری تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ صحابی رسول نے یہ سمجھا کہ اللہ مجھ سے فرما رہا ہے، یہ احساس پیدا کیجئے، یہ شعور پیدا کیجئے، دل کو حاضر کر کے قرآن پڑھے۔ نبی پاک کے پاس سعد آئے، ثابت یہ کہہ رہے، میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا جائیے جا کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جاؤ جا کے سکو انک من اہل الجنہ، ثابت تیرے اوپر تو رب نے جنت کو واجب فرما دیا۔ مگر یہ سمجھ آیا صحابہ کا طرز عمل۔ اور چھٹا اپنے اندر وصف یہ پیدا کیجئے، جب بھی قرآن پڑھیں
قرآن کے الفاظ پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبنا تفعلها كتاب أنزلناه إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. میرے اللہ فرماتے ہیں اور قرآن برکت والا ہم نے آپ کو عطا کیا، اس لیے عطا کیا کہ آپ کی امتی جب اس قرآن کو پڑھے اس کی آیات پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں. تدبر کے ساتھ جب قرآن پڑھو گے تو پھر تمہارا قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا، پھر تمہیں پتہ چلے گا اللہ کی کتاب اس کے اندر کیا اللہ نے خزانے رکھے، کیا حقائق، کیا معارف، ہدایت کے کیسے چشمے پھوٹ رہے ہیں. اللہ کی قسم بعض کا یوں لگتا ہے بندہ اپنی کوئی پریشانی دل میں بٹھا کر جا کے قرآن کھولتا ہے تو سیدھی بعض کا نظر ایسی آیت پہ پڑتی یوں لگتا ہے اللہ نے ابھی میری مشکل کو حل کرنے کے لیے یہ مجھے رہنمائی کی. ان فی ذلک لذکرا. سنو سر میرا ٹائم سنو اللہ کیا ہے. ان فی ذلک لذکرا. تسی تھاکے جو پہیے نیلتا تازہ داری تسی تھاکے ہو نا سارے. نعرہ تکبیر یقیناً نبی پاک کی ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہر مسلمان کے دل دماغ میں راسخ ہونا چاہیے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی نصیحت اور رہنمائی اس کی جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل مردہ نہیں، جس کا دل بیمار نہیں، جس کا دل غافل نہیں، دل حاضر، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مشہور ایک بات لوگ بیان کرتے وہ فرمایا کرتے تھے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو پھر نماز پڑھو، اگر یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تیرے ساتھ باتیں کرے پھر قرآن پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، اے میرے بندے، یا بنی آدم، او آدم کی اولاد، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ خطاب کر رہے دل کو حاضر کیجئے، توجہ کیجئے، تدبر کیجئے، آیات پر غور و فکر کیجئے. اور جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنائے ان کو کہانی اور قصے کے طور پہ نہ پڑھنا. اللہ فرماتے ہیں اس کو اپنے لیے اصول زندگی کے طور پہ سمجھنا. ہم نے ان میں زندگی کے اصول بیان کیے. اللہ قرآن میں فرمانے آخری آیت سنے آج کی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. مجھے یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد ہے وہ فرماتے ہیں وَكَانَ الرَّجُلُ مِنَّا إِذَا تَعَلَّمَ 10 آیات لم يتجاوزهن الا عرف معانیها والعمل بهن. فرماتے ہیں
ہم میں سے جو بھی بندہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا تھا انداز یہ ہوتا تھا جب 10 آیات یاد کرتا اگلا سبق بعد میں لیتا پہلے ان کے معنی کو یاد کرتا مطالب کو سمجھتا پھر عمل کرتے دیکھتا پھر اگلی 10 آیات کا سبق لیتا اللہ اکبر توجہ فرمائیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللہ فرماتے ہم نے انبیاء علیہ السلام کی جو باتیں سنائی ہیں موعظۃ یہ تمہیں نصیحت کے طور پر تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اللہ پہ توکل کیسا ہونا چاہیے اللہ نے جو ہمیں ہدایات عطا کیے ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین